بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں موجود تھے کہ ایک 52 سالہ آدمی جس کی آدھی داڑھی سفید تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور میرے پاس ایک ایسے کمرے کی چابی ہے جو تقریباً آج سے 40 سال پہلے بند کیا گیا تھا اور ان 40 سالوں میں اس کمرے کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور یہ کمرہ ایک بوڑھی عورت کا تھا اور اس وقت میری عمر تقریباً 10 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ میں اس کا پڑوسی تھا اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اس بوڑھی عورت نے مرتے وقت مجھے یہ آخری نصیحت کی تھی کہ بیٹا، میرے مرنے کے ٹھیک 40 سال بعد جو بھی اس سرزمین کا سلطان ہو، آپ نے اس سلطان کے پاس جانا ہے اور اس سلطان کو اس کمرے کی چابی دے کر کہنا ہے کہ حضور اس بوڑھی عورت نے وصیت کی تھی کہ میری موت کے 40 سال بعد وقت کا سلطان آ کر میرے کمرے کا دروازہ کھولے اور آگے جو بھی اس کے پیچھے راز ہوگا پتہ چل جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہو گیا اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ ایک بوڑھی عورت کے مرتے وقت کی آخری خواہش کو پورا کرنا سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذمہ داری تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جا کر اس خستہ حال کمرے کو، جس کو 40 سال پہلے بند کیا تھا، کا دروازہ کھولا تو 40 سال بعد جب اس کمرے کا دروازہ کھلا تو اگلا منظر دیکھ کر سارے لوگوں کی، حتیٰ کہ سلطان کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھیٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کمرے کے اندر دوستو اصل میں واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آج سے کئی صدیوں پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ بوڑھی عورت انتہا کی غریب تھی اور اس بوڑھی عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کون ہے، یہ کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ وہ ایک گاؤں کے اندر ہجرت کر کے آئی تھی اور خود کو خانہ بدوش بتاتی تھی۔ گاؤں والوں نے اس سے کئی بار پوچھا، بوڑھی اماں آپ کا شوہر کہاں گیا؟ آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، آپ اکیلی اس گاؤں میں کئی برسوں سے رہ رہی ہیں اور آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے کئی دن کے فاقوں میں گزر جاتے ہیں۔ لیکن اس بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا اور لوگوں کے دلوں میں تجسس بڑھتا رہا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک چھوٹے سے بچے نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ چونکہ اس دنیا میں اس بوڑھی عورت کا کوئی اور نہیں تھا، اس بوڑھی عورت نے اپنے پڑوس میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنے بچے سے بھی زیادہ پیار کیا اور اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کی اس بچے کے ساتھ محبت دیکھ کر بڑے حیران ہوتے اور کچھ لوگ کہتے کہ شاید اس بوڑھی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے وہ اس بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوتا 5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ اس نے گاؤں میں آنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے گاؤں والوں کی مدد سے بنائے تھے۔ ان 2 کمروں میں وہ بوڑھی عورت ایک کمرے کے اندر رہتی تھی اور ایک کمرے کو ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ جب بچہ 7 سال کا ہوا تو اس نے بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان اب مجھے اس کمرے کے اندر کیوں نہیں لے کر جاتی؟ لیکن بوڑھی عورت اس بچے کو باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتی اور بہت دفعہ لوگوں نے اس بوڑھی عورت سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا کہ اماں جان آپ اس کمرے کو ہمیشہ تالا لگا کر کیوں رکھتی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ لیکن بوڑھی عورت نے کبھی کسی کو مطمئن کر دینے والا جواب نہیں بتایا۔ سارے لوگ حیران ہوتے اور وقت گزرتا رہا۔ جب وہ بچہ 12 سال کا ہوا تو اب بوڑھی عورت کا آخری وقت آن پہنچا۔ جب اس 12 سالہ بچے نے اپنی ماں سے زیادہ پیار کرنے والی اور سب سے زیادہ محبت دینے والی بوڑھی عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تو رونے لگا، تو گاؤں والے اس کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ اتنا بچہ تو اپنی سگی ماں سے جدا ہونے پر نہیں روتا، لیکن یہ دیکھو کتنا زیادہ رو رہا ہے۔ جب بوڑھی عورت نے اس چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں ساری زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے پالا، تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا، تجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں رکھا، اور آج مرتے وقت میں تم سے ایک چھوٹی سی آخری خواہش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس 12 سالہ بچے نے کہا، اماں جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہو جو ہر وقت بند رہتا ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے ایک چابی اپنے دوپٹے سے کھولی اور کہا کہ بیٹا اس چابی کو تم سنبھال کر رکھ لو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اس تالے کی چابی کی مدد سے اس تالے کو ہاتھ نہیں لگانا، اور حتیٰ کہ گاؤں کا کوئی مرد و خواتین یا بچہ اس تالے کو توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی حفاظت تم کرو گے، اور مجھ سے یہ بھی وعدہ کرو کہ ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد تم اس وقت کے اس سرزمین پر حکومت کرنے والے سلطان کے پاس جاؤ گے اور وقت کے سلطان کو کہنا کہ فلاں بوڑھی اماں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو یہ چابی دینی ہے، اور اس سلطان سے کہنا کہ بوڑھی اماں کی آخری خواہش تھی کہ اس کے مرنے کے ٹھیک 40 سال بعد اس کمرے کا آخر تالا کھولے اور آگے جو ہوگا وہ سلطان خود دیکھ لے گا۔ وقت گزرتا رہا
وہ بچہ کئی ماہ تک تو اپنی بوڑھی ماں سے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ وہ اس بوڑھی عورت کو بھلانے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ بڑا ہوا، 17 سال کا ہوا۔ اب آئے دن اس کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ آخر بوڑھی اماں نے اس کمرے میں ایسی کیا چیز چھپا دی جس کو صرف وقت کا سلطان 40 سال بعد کھولے گا۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہوتا اور کئی بار تو اس نے کمرے کو کھولنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر جب وہ اس کمرے کے قریب جاتا تو اس کو بوڑھی اماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا اور پیچھے ہٹ جاتا۔ کئی دفعہ گاؤں کے سردار اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے بھی اسے بہت اکسایا کہ بوڑھی اماں تو چلی گئی، تمہارے پاس اس کمرے کی چابی ہے، لہٰذا تم اس کمرے کا تالا کھول دو، پتہ تو چلے کہ آخر اس بوڑھی اماں نے اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپایا تھا۔ لیکن اس نوجوان نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں کسی کو اس کمرے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور جب تقریباً اس واقعے کو 39 سال گزر گئے تو اب اس نوجوان کا بہت تجسس بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب 40 سال مکمل ہو اور میں اپنی بوڑھی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں، تاکہ اس راز سے بھی پردہ اٹھے کہ آخر اس کمرے کے اندر ایسا کیا چھپا ہوا ہے۔ گاؤں والوں کے لیے حیرت کی بات تھی کہ 40 سال گزر گئے لیکن اس کمرے کو کسی نے نہیں کھولا۔ حالانکہ کئی دفعہ گاؤں کے لوگوں نے اس نوجوان کو اکسایا تھا، لیکن وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ وہ 40 سال تک اس کمرے کے دروازے کو نہ کھولا گیا۔ جب 40 سال ہونے میں کچھ دن باقی رہے تو اب اس آدمی نے، جب کہ اس کی عمر تقریباً 52 سال ہو چکی تھی، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت مصر کی سلطنت پر سلطان صلاح الدین ایوبی تخت نشین ہو چکے تھے۔ جب چند دنوں کے بعد اس کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور وہ اپنی آرام دہ سواری پر اس نے سفر کرنا شروع کر دیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل سے لے کر اس گاؤں تک تقریباً مسلسل 4 دن، اور اگر راستے میں پڑاؤ کیا جاتا تو 6 سے 7 دن کا سفر تھا۔ اس آدمی کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ مسلسل سفر نہیں کر سکتا تھا۔ 6-7 دنوں کے سفر کرنے کے بعد جب وہ قاہرہ کے اندر پہنچا تو اب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر مجھے سپاہیوں نے سلطان سے نہیں ملنے دیا تو بوڑھی اماں کی خواہش کا کیا ہوگا۔ بوڑھی ماں کی خواہش کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے قریب پہنچا تو اب اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ لیکن جب وہ سلطان کے محل کے قریب پہنچا تو ہر آنے والے غریب، خاص و عام کو سلطان کے دربار میں آنے کی کھلی اجازت تھی، اور لوگ آ رہے تھے تو اس کے دل کو بہت سکون ملا کہ اب میں سلطان تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اس نے اپنا ایک گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور وہ چابی سنبھالی، اور چابی سنبھالنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں کے مسائل سن رہے تھے اور ان کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی اور بتایا کہ حضور، کس طرح ایک بوڑھی اماں نے آج سے 40 سال پہلے مجھے کہا تھا کہ یہ چابی تم ٹھیک میرے مرنے کے 40 سال بعد وقت کے سلطان کو دینا، اور سلطان کو بتانا کہ بوڑھی اماں کی موت کے وقت یہ آخری خواہش تھی کہ ٹھیک 40 سال بعد اس کمرے کو کھولا جائے، اور اس کمرے کو صرف وقت کا سلطان ہی کھولے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر نے کہا کہ سلطان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ سلطان ہر ایرے غیرے کی عجیب و غریب خواہش کو پورا کر سکے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں نے اس عجیب و غریب خواہش کا ذکر کیوں کیا تھا۔ اتنے میں دربار کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا، جب اس نے اس عجیب و غریب خواہش کے بارے میں سنا تو وہ فوراً بول پڑا اور کہا، حضور، وہ بوڑھی اماں کو ہمیں دیوانی لگتی تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور اس نے اس نوجوان کی پرورش کی تھی۔ جب یہ 12 سال کا ہوا تھا تو اس کی موت ہو گئی۔ سارے گاؤں والے سے پوچھتے رہے کہ تم نے اس کمرے کے اندر کیا چھپایا، لیکن اس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو اتنے میں ایک سپاہی نے کہا کہ پھر حضور، کوئی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خزانہ ہو۔ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری، اس کے پاس خزانہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، چاہے اس کے اندر خزانہ ہو، چاہے اس کے اندر جو بھی ہو، وہ اس بوڑھی کی امانت ہے اور اس کی آخری خواہش تھی، اور ضرور اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ جب اس 52 سالہ آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو بڑا خوش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا، اور جب سلطان نے اس گاؤں کے اندر پہنچے تو گاؤں والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وقت کا اتنی بڑی سلطنت کا سلطان ایک عام سی بڑھیا کی ایک عجیب و غریب خواہش کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ حتیٰ کہ سلطان کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ کوئی شخصیت نہیں بلکہ اپنے نبی کا سچا عاشق رسول تھا، جو کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے حد محبت کرتا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس گاؤں کے سردار نے بھرپور استقبال کیا اور سلطان کی مہمان نوازی کی چند دنوں بعد اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش کے مطابق 40 سال مکمل ہو گئے۔ اب سلطان نے اس بوڑھی عورت کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سارے گاؤں والے، حتیٰ کہ ارد گرد کی بستیوں والے موجود تھے، کیونکہ یہ بات بڑی تجسس والی تھی کہ جس کمرے کو 40 سال بعد کھولا جا رہا ہے، آخر اس کے اندر کیا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ خاص سپاہی بھی ساتھ دے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھی عورت کے کمرے کے قریب پہنچا تو دیکھ کر سلطان بھی بہت حیران ہو گئے، کیونکہ جو کمرہ آج سے 40 سال پہلے بند تھا، لیکن وہ کمرہ ویسے کا ویسا تھا۔ اس کے دروازے پر کسی قسم کی کوئی خراش نہیں تھی، حتیٰ کہ نہ ہی اس پر کبھی گرمی کا اثر کیا ہوا اور نہ ہی کبھی بارش نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ضرور اس کے پیچھے بہت بڑا ماجرا ہوگا، کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور کہا، میرے رب کریم، قیامت والے دن بوڑھی اماں ضرور گواہی دے گی کہ وقت کا سلطان اتنا لمبا سفر کر کے ایک بوڑھی عورت کی خواہش پوری کرنے آیا۔ اور اس کے بعد سلطان نے تالا کھولا، اور تالا کھولنے کے بعد جب اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سلطان نے اس کمرے کے اندر دیکھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کو گالیاں بکنے لگے اور کچھ تو کہنے لگے، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ عورت دیوانی تھی۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر غصہ دیکھا تو سارے گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کمرے کے ارد گرد دیکھنے لگے، لیکن اس کمرے کے اندر نہ ہی کوئی الماری تھی اور نہ ہی کچھ ایسا ویسا، بالکل کمرہ خالی کا خالی تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ بوڑھی اماں اتنی بڑی خواہش کر گئی تو اس کے پیچھے ضرور وجہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کی دیواروں پر ہاتھ مارنے لگے۔ ہاتھ مارتے مارتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کچھ ایسا محسوس ہوا جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ ایک کلہاڑا لے کر آؤ۔ سپاہی کلہاڑا لے کر آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس جگہ سے دیوار کو کاٹنا شروع کر دو۔ سارے گاؤں والے حیران کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دیوار کو کیوں کاٹنا چاہتا ہے۔ جب تھوڑی سی دیوار کاٹی گئی تو دیوار کے اندر سے ایک لکڑی کا بنا ہوا دروازہ کھل گیا اور وہ دروازہ بالکل نیچے کی طرف کھل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ شمع جلا کر لاؤ۔ جب شمع جلائی گئی تو اس دروازے کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ چند بہادر سپاہی بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں نے اس کمرے کے اندر سے سامان نکالنا شروع کر دیا کہ حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا اور اس کمرے کے اندر سے سامان ختم نہ ہوا۔ سامان کیا تھا یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے۔ اس کمرے کے نیچے کھودی گئی سرنگ کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ سونے کے صندوق، قیمتی ہتھیار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت ہی قیمتی نقشے، جن کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بعد میں بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا، اور بہت ساری سرنگوں کے راز جس کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بارود بھرے گئے تھے، وہ سارے راز موجود تھے۔ لیکن جب سارا سامان باہر نکال لیا گیا تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صندوق کھولے تو ان کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے حیران ہو رہے تھے کہ جس بوڑھی عورت نے ساری زندگی غربت میں گزاری، آخر وہ بوڑھی عورت اتنا سارا قیمتی سامان کہاں سے لائی اور اس کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا۔ وہ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اس وقت کے سلطان کو یہ سب کچھ کیوں نہیں دیا۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت کے مارے سوچ رہے تھے کہ اتنے میں سلطان کی نظر ایک ایسے صندوق پر پڑی جو باقی صندوقوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی۔ جب اس کتاب کو کھول کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پڑھا تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی کی شہزادی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ پھر آگے اس نے مزید لکھا کہ حضور، میں جانتی ہوں آج سے تقریباً 40 سال بعد اس سلطنت پر ایک ایسے حکمران کی حکمرانی ہوگی جو اپنی رعایا کا درد سمجھتا ہوگا، جو اپنے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا، اور اس سلطان کے نصیب میں بہت ساری فتوحات لکھی ہوں گی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس وقت سلطان کو ان سب چیزوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور میرا بابا بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا، اور یہ سارا سامان ایک دفعہ میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہی تھی کہ میرے بابا کے سپاہیوں نے اس وقت کے سلطان سے یہ سب کچھ چھینا تھا۔ جب میں نے اپنے بابا کو مسلمان سپاہیوں کو اس طرح قتل کرتے ہوئے
اور سامان چھینتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے بابا کے کچھ سپاہی میرے وفادار تھے، میں نے ان کی مدد سے اپنا محل چھوڑا اور وہ ساری امانت لے کر وہاں سے نکل پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا رستہ دکھایا، اور اس دن سے میں محل سے بھاگی۔ میں نے کئی سال ایک جنگل میں گزار دیے، اور جب میری عمر کافی بڑھ گئی تو میں نے اس گاؤں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، لیکن میرے کچھ ایسے سپاہی وفادار تھے جنہوں نے وہ سامان اس گاؤں کے اندر بڑی مہارت کے ساتھ پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ حضور، میں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ ساری زندگی میں نے کبھی کسی پر راز افشا نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ میں ایک بادشاہ کی شہزادی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامحرم مرد کی طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے اسلام کی خاطر اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بوڑھی اماں کی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی تھی کہ جس فتوحات کا شہزادی نے ذکر کیا، اگر وہ اپنی زندگی میں فتوحات حاصل نہ کر سکا تو میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ اور اس وقت گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ اس بوڑھی عورت نے اس کمرے کو 40 سال بعد کیوں کھولنے کا حکم دیا تھا۔ وہ سب سے حیرت کی بات ان گاؤں والوں کے لیے یہ تھی کہ ان کے درمیان ایک شہزادی نے، جو وقت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، کئی سال گزار دیے تھے، لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کو ایک عام بوڑھی اور عورت سمجھ کے اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ دوستو، کبھی کبھی انسان کو اپنے دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تبھی ان کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔